کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ اعمال کے تھرو ہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حدیث قدسی ہے، وما يتقرب الی عبدی بشیء مما افترضت الیہ احب الی. وہ یعنی جب بندہ فرض یا فرائض ادا کرتا ہے، جو بھی واجبات ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ولا یزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ یہاں پہ بس نہیں کرتا، یہ نہیں کہ میں نے فرض نماز پڑھ لیا دیٹس اٹ، نہیں، یہ اور سٹرائیو کرتا ہے اور اپنے آپ کو پش کرتا ہے، سنتیں بھی ادا کرتا ہے اور نوافل بھی، یعنی جو ایسے ایکٹس ہیں جو کہ والنٹیریلی یہ کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کرنا. جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو ایک مومنٹ ایسا آ جاتا ہے حتی احبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں، رائٹ. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نا وہ اس محبوب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے پڑیں گے. اب ڈیفینیٹلی رمضان کے بعد جیسے آپ نے بھی کہا کہ فریکوینسی میں کمی آتی ہے، کیونکہ آپ نے باقی کام شام بھی کرنے ہوتے ہیں، اب تراویاں نہیں ہو رہی، باقی ساری چیزیں. اس میں امام احمد رحمہ اللہ بہت زبردست ایک پرنسپل بتاتے ہیں، اور یہ بہت پریکٹیکل پرنسپل ہے. وہ کہتے ہیں اجعل لک فی کل مضمار قدرا، کہ ہر عبادت جو تم کرتے ہو، چاہے وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، نمازیں ہیں، صدقہ دینا ہے، ہر قسم کی عبادت، اس کی نا ایک بیس لائن تم ڈیفائن کر دو، تم نے اس سے نیچے نہیں جانا. بہی تبدا، اس سے تم شروع ہو، ومنہ تنطلق والیہ تعود. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ بیس لائن سیٹ کرتا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، جو فرض نماز ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیٹ سے منیمم میں نے عشاء کی نماز کے ساتھ 1 وتر پڑھنا ہے. دس از دا بیر منیمم ہی کین ڈو، رائٹ. ہاں، جب اس کا ایمان بہت فلیڈ اپ ہے تب الحمدللہ یہ اور سنتیں بھی ادا کرے، نوافل بھی ادا کرے. تو ابھی اس نے بیر منیمم سیٹ کر لیا. لائک وائز اگر یہ قرآن مجید جب یعنی رمضان کے مہینے میں یہ ہو سکتا ہے 1 جز پڑھتا ہو، 1 گھنٹہ پڑھتا ہو، 2 جز بھی پڑھتا ہو. اب بیر منیمم سیٹ کر لیں کہ میں نے ایٹ لیسٹ 1 ربع یا میں نے 15 منٹ قرآن مجید پڑھنا ہے یا 5 منٹ پڑھنا ہے، یہ بیر منیمم سیٹ کر دی. اب یہ جب آپ کر لیتے ہو نا، تو انشاءاللہ جب آپ کا ایمان بہت زیادہ، آپ نے ماشاءاللہ کوئی لیکچر سن لیا، کسی آپ خطبے میں بیٹھے ہو، آپ نے قرآن مجید پڑھا، تو آپ اپنے آپ کو نا آگے لے کے جائیں، پش کریں. لیکن جب آپ کا ایمان ڈاؤن ہے، آپ نے اس بیس لائن سے نیچے نہیں جانا. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا بہت خیر ہے. ہر بندہ نا اپنے مزاج کو سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ، اور اس میں یہ بھی سیٹ کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بندہ الحمدللہ جو رات کا قیام ہے وہ کرتا ہے نا، آپ یہ اس میں ڈیفائن کر لیں کہ میں نے مہینے میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ جو ویکنڈز آتے ہیں، لیٹ سے سنڈے کو اگر چھٹی ہوتی ہے نا، کام تو نہیں کرنا، اس میں آپ نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے اور قیام اللیل کرنا ہے. آپ نے بیر منیمم سیٹ کر لیا. لائک وائز آپ ایسا کریں کہ اس میں تو آپ نے 30 دن روزے رکھے ہیں، آپ نے مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، وہ 13 14 15 بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بیر منیمم ہے، رائٹ. منڈے تھرسڈے کا وہ تھوڑا سا وہ 8 ہو جاتے ہیں نا، تو ہم بیر منیمم کی بات کر رہے ہیں. اور شیخ ایک اور موٹیویشن ہے، واللہ دین بہت آسان ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 13 14 15 کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویک ڈیز ہوں، اس نے کام پہ جانا ہو، یہ ویکنڈز کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے جب اس کو چھٹی ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر نیکی کا جو بدلہ ہے وہ آپ کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز ملتا ہے، رائٹ. آپ نے اگر 3 روزے رکھے، لٹ سے آپ نے 3 سنڈیز کو روزہ رکھ لیا ہے، آپ پورا مہینہ روزے سے تھے. 3 days is equal to 30 days. اس کو آپ کہیں گے صیام الدہر، کہ آپ اپنی ساری زندگی روزے سے ہو. تو دس از دا ہیک ایکچولی which my sheikh told me. ماشاءاللہ.